جو یزید دہشت گرد تھا، جو سب سے بڑا آتنکوادی تھا، اس کے مقابلے میں آ کے جنگ لڑ کر کے اسلام کو صبح قیامت تک کے لیے حیات جاویدانی ادا کر دی۔ ہمارے یہاں مجلس چاند دیکھنے کے بعد سے لے کے 10 محرم تک مسجد جعفریہ رانچی میں شیعہ سمودائے کے تمام عزا خانوں میں، تمام گھروں میں یا حسین کی صدا گونجنے لگتی ہے۔ ہم شہیدان کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مسجد جعفریہ میں روزانہ مجلس اپنے وقت کے ساتھ 8 بجے شروع ہوتی ہے اور 10 ساڑھے 10 بجے تک بہرحال چلتی ہے، دیر رات تک چلتی ہے، اور اس کے بعد 8 محرم کو مسجد جعفریہ سے علم کا ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے، جو چرچ روڈ اور چونا مندر ہوتے ہوئے فتح اللہ روڈ ہوتے ہوئے مسجد پریسر پہنچ کر کے سماپن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 9 محرم یعنی جو 5 تاریخ ہوگی انگلش کی، اس دن وشکرما مندر لین سے ماتمی جلوس نکالا جائے گا، مین روڈ اور فتح اللہ روڈ ہوتے ہوئے مسجد پہنچے گا، اور یہاں پہ 10 محرم کو جو پہلام کا جلوس ہے، جلوس روز عاشورہ، جو نماز ظہر کے بعد 6 تاریخ کو یعنی 6 جولائی کو مسجد جعفریہ سے نکالا جائے گا، اور اپنے قدیم راستوں سے ہوتا ہوا، جو نردھارت مارگ ہے وہاں سے ہوتا ہوا ٹیکسی اسٹینڈ پہنچے گا، جہاں خونی اور زنجیری ماتم کیا جائے گا۔ اس کے بعد جلوس آگے بڑھتا ہوا انجمن ڈیلی مارکیٹ تھانہ ہوتے ہوئے، اردو لائبریری ہوتے ہوئے، انجمن پلازا ہوتے ہوئے، ڈاکٹر فتح اللہ روڈ ہوتے ہوئے پھر کربلا پہ پہنچ کر کے کربلا پہ سماپن کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ہے، اور اس جلوس میں تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خاص طور سے اپنے مسلم بچوں سے گزارش ہے کہ امام حسین نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کو یاد کریں، نشہ خوری سے بچیں۔ نشہ مکت ابھیان ہماری گورنمنٹ بھی چلا رہی ہے، اور امام حسین کے مقابلے میں جو آنے والا تھا وہ نشہ خور تھا، یزید شرابی تھا، یزید جواری تھا۔ اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم شراب پیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یزید کے نظریات پہ عمل کرتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان یزید کو پسند نہیں کر سکتا، یزیدی فکر کو پسند نہیں کر سکتا۔ آؤ اس محرم میں یہ عہد کریں کہ ہم دیش کو، اپنے ملک کو، صوبے کو نشہ مکت بنائیں گے، اور ہر گھر میں ہم خوشیاں بانٹیں گے، امام حسین کا پیغام بانٹیں گے۔ ہم کسی کو دوسرے کو نہیں کاٹتے، ہم کسی دوسرے کو نہیں مارتے، ہم خود اپنے کو لہو لہان کرتے ہیں۔ ہاں، اس کا ریزن یہ ہے کہ کاش اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، ہم اپنی قربانی دے دیتے اسلام کے لیے، اپنے بچوں کو دے دیتے۔ اس لیے ہم اپنی یقین، اپنے دل میں اور بھی ہوتے ہیں، سنی ہوتے ہیں، اہل حدیث ہوتے ہیں، دیوبندی ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف شیعہ سمودائے کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، شیعہ سمودائے جو ہے محرم کا بالکل الگ طریقے سے مناتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں صرف بہت زیادہ ہوا 10 دن ہوا، 10 دن میں بھی ڈھول ہیں، نگاڑے ہیں، باجے ہیں، تاشے ہیں، گانا ہے، باجا ہے۔ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ محرم جو سوگ ہے تو سوگ ہے، غم ہے تو غم ہے، غم کا احساس پیدا کیا جاتا ہے۔ ہمارے کے ہاں تو 2 مہینے 8 دن تک جو خوشی بھی نہیں منائی جاتی، شیعہ مسلمانوں کے ہاں 2 مہینے 8 دن تک خوشی نہیں منائی جاتی۔ کسی شادی میں نہیں جاتے، ہم کسی بیاہ میں نہیں جاتے، کسی فیکشن میں نہیں جاتے، کوئی اچھا نیا لباس نہیں پہنتے، چونکہ امام حسین کا ہم سوگ مناتے ہیں، امام حسین کی یاد مناتے ہیں۔ آپ نے میں جب سوال کا جواب نہیں دیا۔ صرف مسلم سمودائے ہوتے ہیں، جو اہل حدیث ہوتے ہیں، سنی ہوتے ہیں، بریلی ہوتی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں، صرف شیعہ سمودائے لہو لہان کیوں ہوتے ہیں محرم کے دن؟ بھائی میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عمل ہے، ہمارا خیال ہے کہ کربلا میں اگر ہم ہوتے تو ہم اپنی قربانی پیش کر دیتے، اور بھی مسلمان ہیں، اور وہ جذبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ جذبہ اگر پایا جاتا تو اسی طریقے سے عمل کیا جاتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے نا، ہم مسلمان کی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ ہاں ماتم کرنا جائز ہے، ہم ماتم کر رہے ہیں۔ ہم لہو آپ لوگوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں سے ہٹ کے ہیں۔ غلط ہے خیال، جس کا قرآن ایک ہے، جس کا کعبہ ایک ہے، جس کا قبلہ ایک ہے، تو مسلمان سے ہٹ کے کیا ہوا؟ جیسے مسلمانوں میں مثال کے طور پہ اہل حدیث ہے، اہل حدیث کا نظریہ الگ ہے، بریلوی طبقہ ہے، بریلوی کا خیال الگ ہے، بریلوی میلاد کرتا ہے، اہل حدیث بھائی کیا میلاد نہیں ہوتا، دیوبندی بھائی کیا میلاد نہیں ہوتا، اہل سنت بھائی کیا میلاد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے الگ الگ اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہر ایک کو اللہ کو جواب دینا ہے، آپ کو یا ہم کو جواب نہیں دینا ہے۔ ہم جو 2 رکعت نماز صبح پڑھتے ہیں، یہ گارنٹی کے ساتھ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ ہماری ہی نماز قبول ہوتی ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو جب 2 رکعت نماز کے بارے میں ہم ٹھیکیدار نہیں بن سکتے تو ہم دین کے معاملے میں دوسروں کو غلط ثابت کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ ٹائمنگ کیا رہے گا اس بار آپ لوگوں کو محرم کا؟ ہمارے محرم کا جلوس جو ہے یہ 8 محرم کو یعنی 5 تاریخ کو جو جلوس یہاں سے 4 تاریخ کو جو جلوس نکالا جائے گا وہ یہاں سے 9 بجے نکالا جائے گا، اور 5 تاریخ کو جو نکالا جائے گا وہ بھی 9 بجے جلوس نکالا جائے گا،
اور 10 8:30 بجے نکالا جائے 8:30 بجے رات میں سندھیا نکالا جائے گا، اور 10 کا پہلام کا جلوس یعنی 6 جولائی کو جو ہوگا وہ نماز ظہر کے بعد 1 بجے نکالا جائے گا مسجد جعفریہ سے۔ دیکھیے ہمارا سب سے بڑا گائیڈ لائن یہی ہے اور ہمیشہ رہا ہے کہ یاد حسین جو ہے انسانیت کی بقا کے لیے ہے اور ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ تو ہم کہیں بھی محرم منائیں تو امام حسین کے پیغام کو یاد رکھیں۔ امام حسین نے نفرت کا پیغام نہیں دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہر طرف محبت کو عام کریں اور محبت کی خوشبو کو بکھیریں۔ امام حسین کی وہ ذات ہے کہ جس ملک میں الحمدللہ ہم رہتے ہیں، اس ہندوستان میں، یہ وہ ملک ہے جو امام حسین کی آتما اور خواہش اور تمنا کا نام ہے۔ امام حسین کی یاد جیسے ہندوستان میں منائی جاتی ہے ویسے دنیا کی کسی بھی گوشے میں نہیں منائی جاتی۔ اب شاید آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حسین کو ماننے والے ہر دنیا میں ہیں اور یہاں کا الگ کیوں؟ چونکہ یہ ملک جو ہے یہ تمام ذات مذہب برادریوں کو جمع کر کے ایک گلدستہ بنا ہے۔ یہاں پہ امام حسین کی یاد ہندو بھی مناتے ہیں، سکھ بھی مناتے ہیں، عیسائی بھی مناتے ہیں، شیعہ بھی مناتے ہیں، سنی بھی مناتے ہیں۔ ہر کلمہ گو جو ہے امام حسین کی یاد مناتا ہے اور انسانیت پسند جتنے لوگ ہیں سب امام حسین کی یاد مناتے ہیں۔ ہم